میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی ایک فیلنگ ہے. جب ایک شخص، وہ چور شخص تھا، جب برآمد ہو گئی اس سے، اور اس کے بعد جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، میرے گریبان پھاڑا اور آن کیمرہ عوام کے سامنے میری اتنی تذلیل کر رہا تھا، تو میرا تو اتنا حق بنتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ آپ بدماش ہو، گنڈے ہو. ورنہ ہر بندہ اٹھ کے کسی صحافی کو اسی طرح مارے گا، تھپڑ مارے گا اور اس کو یہ کرے گا. اگر آپ اتنا ہی چپ ہو جائیں گے ان لوگوں کے آگے. ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، جس کو میں خود بھی شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک صحافی نہیں، لیکن اس ویڈیو کا جب دوسرا پہلو دیکھا تو محسوس ہوا اگر ہم دونوں پہلو دیکھ کر فیصلہ کریں تو شاید بہتر ہوگا. اس ویڈیو کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ شخص، وہ سفید داڑھی والا شخص جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، سابق SHO ہیں وہاں پر میڈیسن جہاں پہ میڈیکل سٹورز ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سید ندیم عباس صاحب جو کہ ان کو ایکسپوز صورت میں کر رہے تھے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل کی میڈیسن جو کہ ناٹ فار سیل ہوتی ہیں ان کو میڈیکل سٹور پہ لا کر سیل کر رہے تھے. ان کی زبانی جانیں گے یہ سارا وقوع ہے کیا. برادر اول تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے کہ میں نے ویڈیو شیئر کی اور میں نے اس چیز کا دوسرا پہلو نہیں دیکھا، لیکن معاملہ تھا کیا، لوگو، میرا لوگو، گنڈے ہیں، بدماش ہیں، ہوا کیا تھا، کب اس کو ایکسپوز کیا، وہ کر کیا رہا تھا. دیکھیں جی، جس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ تو چاہے کوئی بھی شخص دیکھے گا تو وہ تو اسی طرح ہی سمجھے گا کہ یہ رپورٹر جو ہے یہ گلٹی ہے اور یہ ٹھیک نہیں کر رہا. لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ میں وائس نیوز پیمرا رجسٹرڈ چینل کا میں کرائم رپورٹر ہوں. لاہور میں کرائم کے میں شو کرتا ہوں. ہمیں ہمارے ذرائع سے خبر ملی کہ عبدالرحیم میڈیکل سٹور جو سروسز ہاسپٹل ایمرجنسی گیٹ کے سامنے جو انڈر پاس ہے، پیدل گزر گیا ہے، وہاں پہ ایک میڈیکل سٹور ہے جو وہاں پہ غیر قانونی ادویات، نشاور ادویات اور سروسز ہاسپٹل کی گورنمنٹ پراپرٹی کی میڈیسن جو ہے وہ وہاں پہ سیل کرتا ہے. ہم نے وہاں پہ فوری طور پہ جو متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر عمران سرفراز ہے ان کو ساتھ لیا. ہم اس میڈیکل سٹور پر پہنچے. وہاں پہ پہنچ کے جب ڈرگ انسپیکٹر نے انسپیکشن کرنا شروع کی تو وہاں پہ سرکاری ادویات برآمد ہوئی، نشاور ادویات بھی برآمد ہوئی، اور بھی وہاں پہ جو ان کی لائسنس، کنڈیشن آف لائسنس ہوتا ہے، ڈرگ رولز جو ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی. وہ اس نے فوری وہاں پہ جو ہے وہ اسی ٹائم برآمد کی میڈیسن. اسی دوران ایک بزرگ جو ہے سفید داڑھی والے، وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب کون ہیں تو کہتے ہیں کہ میں یہاں کا آنر ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ آنر ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سرکاری ادویات یہاں پہ کیا کر رہی ہیں، آپ یہ کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک غریب عوام کے لیے ہے. ایک سادہ عوام جو ہے وہ تقریباً وہی گورنمنٹ کی ہسپتالوں میں جاتے ہیں. اگر ان کا ہی حق آپ کھا جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو حکومت پر ہی تنقید کریں گے کہ گورنمنٹ جو ہے کہ وہ میڈیسن نہیں دیتی، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے. میں آپ کو معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. اب سوال یہ بھی آئے گا کہ یہ کام پولیس کا ہے، لیکن اس چیز کو کیسے ڈسکرائب کرنا چاہیں گے؟ کیا پولیس نے کارروائی کی تھی وہاں پہلے؟ دیکھیں جی، پولیس کا یہ کام نہیں ہے. یہ کام جو تھا یہ مین تھا ڈرگز کا، ڈرگ انسپیکٹر کا، چیف ڈرگ کنٹرولر جو ہے یہ اس کا کام ہے. یہ اس کے انڈر میں اتھارٹیز کا تھا جی، جو متعلقہ اتھارٹیز تھی. اب وہ تقریباً ہمارے ذرائع سے یہ ہے کہ تقریباً انہی کی سرپرستی میں یہ کام چل رہا تھا. لیکن تب ہم آن کیمرہ تھے، ہم ان کو لے کے آئے تھے. ہم نے ان کو پراپر یہ نہیں بتایا تھا کہ کس سٹور پہ جانا ہے، آپ آئیں. جب ہم نے وہاں پہ آپریشن کیا، ہم لے آئے، وہاں سے برآمدگی بھی ہو گئی. تو اس کے بعد یہ جو بزرگ والا جو سین ہوا، تو بزرگ نے جو ہے کہ وہ مجھ سے میڈیسن چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر تفتیشی لگے ہیں، آپ تفتیشی ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں. جب میں نے کہا کہ میں ایک عوام ہوں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، میں حق رکھتا ہوں، میں ٹیکسز دیتا ہوں، ہمارے ٹیکسز سے یہ میڈیسن آتی ہیں، آپ کیوں سیل کر رہے ہیں؟ تو وہ میڈیسن چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ میرا گریبان پکڑتے ہیں، مجھے جو ہے وہ میرے بٹن ٹوٹ جاتے ہیں گریبان کے. اس کے بعد والا اگلا جو سینیریو، اگلا جو سین ہے، جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ گنڈے ہیں، آپ بدماش ہیں، آپ جو یہ سین کر رہے ہیں، یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، آپ گنڈے لگے ہوئے ہیں. ایک تو آپ چور ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں، چوری کی میڈیسن برآمد ہوئی. دیکھیں جی، سفید داڑھی کی تو ہر کوئی بندہ قدر کرتا ہے، لیکن داڑھی میں چھپے چور کی کون کرے؟ میں نے کسی مسجد کے امام کے ساتھ برا نہیں کہا تھا، برا نہیں. حالانکہ میں نے تھپڑ بھی کھا کے، میں نے تشدد برداشت کر کے، میں نے سب کچھ کر کے، پھر بھی میں نے کہا کہ میں آپ کا چھوٹے ہونے کا میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، میں چھوٹا ہوں اس وجہ سے. ورنہ کون برداشت کرتا ہے کوئی کسی کو تھپڑ مارے کچھ؟ میں کوئی ذاتیات اپنی ذات، میں عوام کے لیے نکلا تھا، میں عوام کے لیے گیا تھا وہاں پہ. اب وہاں پہ جب انہوں نے اتنا کچھ کر دیا تو میرے صرف یہی الفاظ ہے کہ آپ گنڈے ہو، آپ بدماش ہو، کیونکہ انہوں نے حرکت ہی گنڈوں والی کی تھی. انہوں نے ایسی حرکت کی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا. اب جہاں پہ بات ہوئی اس کے بعد جو ڈرگ انسپیکٹر ہے انہوں نے پراپر چلان کیا، اس کے اوپر لکھا کہ یہ میڈیسن برآمد ہوئی. وہاں پہ ان کے تھم امپریشن لیے اور جو بھی کارروائی بنتی تھی وہ کروا کے بورڈ کو بھجوا دی. ندیم صاحب نے باقاعدہ پراپر ایک ایویڈنس بھی دکھایا کہ ڈرگ انسپیکٹر نے اس شخص کے بارے میں اس میڈیکل سٹور کے حوالے سے چلان بھی کیا. چلان پہ کیا مینشن کیا تھا ذرا وہ بتا دیں. جی، چلان پہ یہ مینشن تھا، ایک تو جو ان کے ڈرگ رولز ہوتے ہیں یا کنڈیشن آف لائسنس ہوتی ہے، وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو سرکاری ادویات پائی گئی وہ انہوں نے پراپر اوپر لکھا کہ گورنمنٹ پراپرٹی کی ناٹ فار سیل والی سٹمپ شدہ ادویات یہاں پہ پائی گئی ہیں.
تو اس کے بعد جو ہے کہ جو ان سے وہ باقی دوسری میڈیسن برآمد ہوئی جو ممنوع میڈیسن تھی وہ بھی انہوں نے لکھا. اس کے بعد یہ ان کے ڈرگ رولز میں ہوتا ہے کہ یہ میڈیکل سٹور والے جب بھی کسی کو میڈیسنز دیتے ہیں تو وہ ایک ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہوتی ہے جس کے اوپر دیتے ہیں, اور اس کی کاپی ان کو رکھنی چاہیے, رجسٹر میں نوٹ کرنا چاہیے کہ کتنی میڈیسن دے چکے ہیں, کتنی بچی ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نشہ آور ادویات جو زیادہ تر انجیکشن یہ وہ ہوتے ہیں یہ نشئی حضرات کو دیتے ہیں, اور یہی اثر لگانے والے ہیں عوام کو نشے پر, تو یہ ان کو دیتے ہیں پر یہ نوٹ نہیں کرتے, کیونکہ نوٹ کریں تو پھر ان کا ریکارڈ ہے کہ یہ اتنا نشہ آپ نے عوام کو بھیج دیا. یہ سب کچھ اس نے اپنے اس جو چلان بنایا اس پہ ڈرگ انسپیکٹر عمران سرفراز نے نوٹ کیا, جس کی کاپی میں نے. اس پر کیا کارروائی اب تک ہوئی ہے؟ وہ شخص گرفتار ہوا ہے یا وہ میڈیکل سٹور سیل ہوا ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تک میڈیکل سٹور کو اگر سیل کیا جاتا ہماری تو یہی استدعا تھی کہ اس کو سیل کرو بار بار, کہ اس کی مین پراپر جو ہے وہ انسپیکشن کی جائے, مے بی اور زیادہ کوانٹٹی میں میڈیسن یہاں سے ریکور ہو سکے, لیکن وہ ڈرگ انسپیکٹر نے سیل نہیں کیا کیونکہ ہمیں ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ انہی کی سرپرستی میں یہ سب کچھ چلتا ہے, ورنہ اتنی بڑی ہاسپٹل کے سامنے اتنا وہ جو اندھوں کے راج جیسا نظام قائم کرنا یہ اتنی آسانی بات نہیں تھی. اس کے بعد بات جو ہمارے ساتھ سناری ہوا, جو ہمارے انہوں نے کیمرے چھینے, ہماری ٹیم پر تشدد کیا, اس کی ہم نے تھانہ شادمان میں درخواست دی ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی پراپر کارروائی نہیں کی گئی. ندیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ویڈیو کا دوسرا پہلو جانا ان کی زبانی کہ اصل میں وقوع تھا کیا, معاملہ تھا کیا. ہم نے تو اوبیسلی سب نے تنقید کی, میں بھی اس میں شامل تھا کہ اگر بھائی جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, یہ اپنے مائک کا ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایک مائک پکڑ کے مارکیٹ میں نکل جانا اور صحافی کے اندر اپنے آپ کو کام کرتا, لیکن یہ اس معاشرے میں پیدا ہونے والی ان ناسور کو بے نقاب کر رہے تھے. اگر آپ سروسز ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو سرکاری میڈیسن چاہیے ہو تو آپ کو نہیں ملے گی, لیکن وہی میڈیسن اگر باہر آ کر کسی میڈیکل سٹور میں سیل ہو رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہے. یہ کام تو ان ڈرگ انسپیکٹرز کا ہے, لیکن جب ڈرگ انسپیکٹر بھی اس چیز میں ملوث ہوں تو اوبیسلی ایک صحافت وہ پیشہ بچتا ہے جو معاشرے میں ہونے والے ناسور, جو ایک بھیڑیے نما شخص لوگ ہوتے ہیں, ان کو بے نقاب کرنا, ان کو ایکسپوز کرنا اور معاشرے کی بہتر عکاسی کرنا ایک صحافی کا کام ہوتا ہے. لیکن آپ سمجھتے کہ شاید کوئی تھوڑا بہت جذباتی میں اگر تھوڑا ہائپر زیادہ ہو گیا تھا. دیکھیں جی, بالکل ایسے میں جذباتی ہو گیا تھا, لیکن میں بھی ایک انسان ہوں, میرے اندر بھی ایک فیلنگ ہے. جب ایک شخص, وہ چور شخص تھا, جب برآمد ہو گئی اس سے, اور اس کے بعد جو انہوں نے میرے ساتھ کیا, میرے گریبان پھاڑا اور آن کیمرہ عوام کے سامنے میری اتنی تذلیل کر رہا تھا, تو میرا تو اتنا حق بنتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ آپ بدماش ہو, گنڈے ہو. ورنہ ہر بندہ اٹھ کے کسی صحافی کو اسی طرح مارے گا, تھپڑ مارے گا اور اس کو یہ کرے گا. اگر آپ اتنا ہی چپ ہو جائیں گے ان لوگوں کے آگے, اب بھی میں کہوں گا کہ ان گنڈے لوگوں کے سامنے آپ اتنے چپ ہو جائیں گے, آپ سائلنٹ ہو جائیں گے, تو میرے بھائی آج میرے اوپر ہاتھ اٹھائے, کل آپ کے اوپر اٹھے گا. یہ لوگ پھر یہ سرعام کریں گے, یہ سرعام چوریاں کریں گے اور سرعام ہی اپنے اسی طرح کا کام کریں گے. پھر کون روک سکے گا ان کو؟ اگر آج ہم ان گنڈے لوگوں کو گنڈا ہی نہیں کہہ سکتے, صرف اتنا نہیں کہہ سکتے کہ چاہے آپ تشدد بھی آپ کے اوپر ہوا, جتنا کچھ ہوا, آپ کو اگر صرف گنڈے کو گنڈا کہنے کا حق نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر ہم یہ کام ہی چھوڑ دیں. لے جی, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.